السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریا جیسی سخاوت پیدا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سورج کے جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے۔ سورج جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے سورج میں کیسے شفقت ہوتی ہے؟ تو سورج جب نکلتا ہے تو جیسے وہ بادشاہ کے محل کو چمکاتا ہے ویسے وہ غریب کے جھوپڑے کو بھی چمکاتا ہے۔ اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک عربی عجمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی روشنی سب پر برابر ہوتی ہے۔ تو سورج جیسی شفقت چاہیے، اور فرمایا جب تک کہ زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ زمین میں کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا ہر ولی لوٹنے والا نہیں، لٹانے والا، لینے والا نہیں، دینے والا۔ اس کی نظر مریدوں کے مال پر نہیں ہوتی، اس کی نظر مریدوں کے حال پر ہوتی ہے۔ وہ دل پر نظر رکھتا ہے، جیب پر نظر نہیں رکھتا۔ قربان جائیں، آئیے غریب نواز کو دیکھیں۔ غریب نواز لٹا رہے ہیں، غریب نواز سخی بادشاہ، غریب نواز عطا کرنے والے۔ اکبر کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہا ہے۔ شاہ جہاں کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔ اورنگزیب کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔ شہاب الدین گوری کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح شمس الدین التمش کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بادشاہوں کو بادشاہت ولیوں کی چوکھٹ سے ملی۔ تو یہ نظریہ جو مسلمانوں کا آج کچھ نوجوان لڑکوں کا اسکول اور کالج پڑھ کر کے بن رہا ہے، ولی کچھ نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کرنا۔ میرے امام نے تو کہا حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے۔ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ حاکم داد دیتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے مقبول بندے کچھ نہیں دے۔ حالانکہ آپ نے اس کو نعت کے ضمن میں بیان کیا، لیکن نعت کے ضمن کے ساتھ یہ منقبت کے ضمن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ والے کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ مفہوم تم کہاں سے نکال کر لائے؟ کیا کسی آیت میں ہے کہ اللہ کا ولی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا؟ اور کس خبر میں یہ، کس صحابی کے قول میں یہ، کہاں سے لائیے؟ کچھ نہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے گڑے جا رہے، لوگ اپنی مرضی سے بولے جا رہے۔ کس نے اختیار دیا لوگوں کو کہ قرآن و سنت میں لوگ اپنا تصرف کریں، اپنے اختیار سے بولیں؟ نہیں نہیں مسلمانوں، ہم جس صدی میں جی رہے ہیں، ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، اس دور میں ایمان بچانا بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہر ایک کی بات پہ لبیک کہہ دیا، آپ نے ہر ایک کی بات پر آمنا صدقنا کہہ دیا، تو آپ کی ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صحابہ کی طرف دیکھیں، آپ اہل بیت کی طرف دیکھیں، آپ اسلاف کی طرف دیکھیں، اور جو ان کی بولی بولے آپ کو اسی کی طرف جانا ہے۔ آپ کو ہر ایرے غیرے کی طرف نہیں جانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اسی دور کی کہ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں دریا کے اندر کی مچھلی بھی سنی۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا خط میں۔ تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ کوئی پریشانی ہے؟ ولیوں کی چوکھٹ پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اوپر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اندر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب کو اپنی طرف رکھیے، اپنی جگہ رکھیے۔ خود غریب نواز کو دیکھ لیجئے۔ غریب نواز جب ہندوستان آنے کے لیے نکلے، توجہ کرنا، آپ کا سفر مزار سے شروع ہو کر مزار پر ختم ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، مزار سے شروع کہاں سے ہوا؟ مزار مصطفیٰ سے شروع ہوا، اور کہاں پہ ختم ہوا؟ مزار
سید حسین شہید خنق سوار پر ختم ہوا. آپ کو تو کہا ہی یہ گیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے سید حسین شہید خنق سوار، وہ اللہ کا دین لے کر ہندوستان گیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا. تو سرکار غریب نواز ان کی مزار کی نسبت سے ہندوستان تشریف لائے، یعنی اجمیر شریف میں اللہ کا دین لے کر. مزار مصطفیٰ سے توجہ کرو، نبی کے مزار سے سفر شروع ہوا اور آل نبی کے مزار پر سفر ختم ہوا. اس وقت شہید ہو گئے تھے سید حسین خنق سوار. اور بھی شہداء کے مزارات تھے جو تارا گڑھ پر آپ دیکھتے ہیں مزار مقدس سید حسین خنق سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آقا نے نشاندہی فرمائی کہ میرا وہ بیٹا اللہ کا دین لے کر گیا، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اب تم جاؤ اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس کے مشن کو آگے بڑھاؤ اور اللہ کا پیغام آگے بڑھاؤ. تو لوگ کیا کہتے ہیں مزار پر جانا کیا؟ ارے جس نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا اس کا سفر کا آغاز مدینہ منورہ نانا کے مزار سے ہوتا ہے اور اپنے بھائی کے اللہ اکبر مزار پہ ختم ہوتا ہے. پھر پورے سفر میں جو ولی زمین کے اوپر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ملاقات ہو رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو زمین کے اندر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. ان کے مزار پر گئے، چلے کیے، دعائیں کی، عبادتیں اللہ کی. سرکار غوث پاک کے مزار پر گئے، بڑے بڑے اولیاء کے مزار پر گئے. اور جب داتا صاحب کے مزار پہ لاہور میں آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن تک چلا کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں 4 مہینے تک چلا کیا، اور وہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اتنا فیض حاصل کیا. اگر مزار کے اندر کا ولی فیض نہیں دے سکتا تو غریب نواز کبھی بھی نہ کہتے کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. مزارات کا سلسلہ ہے. بلکہ لوگ یہ بھی کہتے یار وہ تو مر گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، ان کا اب کیا خیال؟ میں کہتا ہوں نادانوں، چلے آپ کو عوام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عوام تو عوام ہوتی ہے. میں ایک مجتہد کی بات کروں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں دشواری ہوتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں. دیکھو ذرا، اور مزار پر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور فرماتے ہیں وہاں رفع دین میں نہیں کرتا، کیونکہ امام شافعی کے یہاں رفع دین ہے اور امام اعظم کے یہاں رفع دین نہیں ہے. تو فرماتے ہیں جب میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں تو رفع دین نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ان کے ادب کی وجہ سے. تو نہ مردہ جب سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ادب کیسا؟ کوئی رفع دین کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، کوئی جیسے رہے ویسے رہے برابر ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ادب میں رفع دین کو ترک کر دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب کرتا ہوں. اور لوگوں کو حال کیا ہے؟ بلکہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ عجیب حال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ارے یہ تو امام شافعی تھے. لوگ بخاری پڑھتے ہیں پوری زندگی، بخاری کا شعور کیوں نہیں آتا؟ عشق مصطفیٰ کی بات لوگ نہیں کرتے اس لیے انہیں بخاری کا شعور نہیں آتا. حضرت سیدہ ام المومنین مفتی 4 ملت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا مزار مقدس بن گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی تھی اس حالت میں کہ میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، حالانکہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے شوہر ہیں. تو میں چہرہ کھول کر، یعنی کہ جس کو لوگ عرف عام میں پردہ کہتے ہیں،
وہ پردہ میں نہیں کرتی تھی اور چلی جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر ہے. پھر بعد میں میرے حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کا مزار بن گیا تو اب بھی میں اسی طرح جسے عرف عام میں لوگ بے پردہ کہتے ہیں ایسی بے پردگی کی عالم میں چلی جاتی تھی. یعنی چہرہ کھول کر، بے پردگی سے مراد چہرہ کھول کر میں چلی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور وہ میرے ابا تھے. ایک مزار میرے شوہر کا، ایک مزار میرے ابا کا ہے. صدیق اکبر میرے ابا، مصطفیٰ جان رحمت میرے شوہر. پھر فرماتی ہیں جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا، اب میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ اب میں پردہ کرتی. کس سے پردہ ہو رہا ہے؟ جو مردہ دیکھ نہیں سکتا، جو مردہ سن نہیں سکتا. قبر والے اگر اس طرح کے مردے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیز مجھے بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا ہے اس وقت سے میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ ان سے حیا کرتی ہوں. حالانکہ مردہ سے پردہ کرنا فرض، لوگ جس کو مردہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو انہیں مردہ بھی نہیں کہتے کیونکہ فاروق اعظم تو شہید ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن لوگ مردے کی بات کرتے ہیں، قبر والوں کو لوگ مردہ کہتے ہیں. تو میں الزامی طور پہ انہی کے انداز میں کہہ رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سے میرے حجرے میں عمر ابن خطاب کا مزار بنا ہے اس وقت سے میں اللہ اکبر بے احتیاطی کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر اور میرے والد کے ساتھ اب ایک اجنبی کا مزار بھی میرے حجرے میں موجود ہے. آپ اندازہ فرمائیں تو گویا کہ سیدہ عائشہ کو اتنا یقین ہے کہ یہ قبر والے اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے دیکھتے، بلکہ زمین والوں سے زیادہ قبر والے دیکھتے بھی ہیں اور قبر والے سنتے بھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زمین والے جسمانی کان سے سنتے ہیں، زمین والے جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور قبر والوں کو اللہ نے روح کے کان سے سننے کی طاقت دی اور روح کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی. اسی لیے تو عام قبر والوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے قبرستان سے جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اگر ہمارے گھر سے کوئی بندہ نکل کر جا رہا ہو تو کیا ہم اس کے قدموں کی آہٹ کو سن پائیں گے؟ کیا ہم اس کے جوتوں کی آواز کو سن پائیں گے؟ لیکن اللہ اکبر ہمارے جسم کے کان اتنا نہیں سنتے جتنا روح کے کان سنا کرتے ہیں. اور جب عام سننے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سننے کی قوت کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. یہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس لیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کو پختہ کرو. 1857 کے بعد کے کسی عقیدے پر، نئے عقیدے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی پرانا عقیدہ چاہیے جو صحابہ کا تھا، اہل بیت کا تھا، ائمہ مجتہدین کا تھا، اولیاء کاملین کا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہند کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان انسانیت کا پیغام دیا، انس کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. انہی خوبصورت تعلیمات میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات یہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. غریب نواز فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت. فرماتے ہیں نمبر 1 والدین کا چہرہ. اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے اللہ کی رضا کے لیے
تو یہ چہرہ ماں باپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. خلوص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھیں, اخلاص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھیں, اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں. اب آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ آنکھوں کا مس یوز, آنکھوں کا غلط استعمال. لوگوں کی اپنی طبیعت ہے. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تمہاری سماعت کے بارے میں, تمہاری بصارت یعنی کانوں کا استعمال کیا کیا, کیا سنا کانوں سے, آنکھوں سے کیا دیکھا, دل میں تیرے کیا چلتا تھا, اللہ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا. اللہ کو حساب دینا ہوگا. غریب نواز آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں. فرماتے 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. نمبر 1, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا. اور کیسی عبادت؟ فرمایا مقبول حج کا ثواب. اور یہ آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مقبول حج کا ثواب. آج ماں باپ بوجھ ہو گئے. آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرا سمجھنے لگے, ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے. اس لیے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا, اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے, ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے. یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ, ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر. قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو, ان کی بے عزتی نہ کرو, ان کی توہین نہ کرو. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا, اور وہ بڑا پاپی تھا, بڑا گنہگار تھا, بڑا بدکار تھا, بڑا سیاہکار تھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا, اس کو موت آئی, تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی, گنہگار, بدکار, سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے. جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے. لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان, ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تو مجرم تھا, تو پاپی تھا, تو گنہگار تھا, تو بدکار تھا, مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے. ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تو نے کبھی حج نہیں کیا اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی, لیکن حاجیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں. جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا, اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا, میں پاپی تھا, میں سیاہکار تھا, میں بدکار تھا, اور میں نے حج بھی نہیں کیا, اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا. تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے نکلتا تھا, ماں کی دعاؤں کو لے کر کے نکلتا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ غور کیجئے, آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں, ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے, اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے امام نے
الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہین قائم کیے ہیں. لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں, پیر تو چومے جا سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے, بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے. ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں. میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں, جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں, جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے, اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں, شوشہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے. اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے. میرے عزیز, انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو, اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں, لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو. جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں, اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویب سائٹ موجود ہے اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے ہیں, تمہیں کیا پتا. اس لیے ہوشیار رہو. میرے امام نے ایک صدی پہلے کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ہاتھ پیر چومنے کا ثبوت حدیث میں کہا. تو آؤ سنو ابو داؤد شریف, یہ 6 وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں, حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہے, لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے, یہی مستند کا, چلو یہی مستند. انہی 6 میں ایک ابو داؤد شریف بھی ہے. اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, میرے آقا کی بارگاہ میں آیا, تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا, بڑا خوبصورت منظر, حسن اتفاق سے کہ بکریاں میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی, جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے. میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریاں اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں. کہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس قافلے والوں نے, قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا, وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, عرض کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں, کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی, ہمارے عشق والی پیشانیاں, کہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی, انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومے اور رسول اللہ کے پیر بھی چومے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے. تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے, حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں, مگر رسول اللہ کی کہ نام پہ انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے, مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے. بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے, اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں. یہ قسمت کی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے جبکہ تو گنہگار تھا, تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا, تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے. تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی. سید امین آپ کا
مدینہ